حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ پاک نے مچھلی کے پیٹ میں کیوں رکھا، اور حضرت یونس علیہ السلام سے ایسی کیا غلطی ہوئی جو اللہ نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں کئی دنوں تک رکھا۔ آج اس پر ایک تفصیل گفتگو فرمائیں گے، ویڈیو کو توجہ سے اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین اکرام، حضرت یونس علیہ السلام بہت مشہور پیغمبروں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں شہر نینوا، جس کو آج کل دمشق کہتے ہیں، پیغمبر بنا کر وہاں بھیجا۔ انہوں نے اپنے فرائض منصبی کو اتم درجہ تک پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کی اور دعوت اللہ میں ہمتاً مصروف رہی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو غضب الہی سے بھی ہر طرح ڈرایا، لیکن کسی نے بھی فرما برداری نہیں کی اور ہمیشہ آپ کی رسالت کی تکذیب کرتے رہے، بلکہ دست و زبان سے بھی رنج و اذیت دینا شروع کر دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام کی اولاد سے تعلق رکھتے تھے۔ خدا تعالیٰ نے انہیں دمشق میں نبی بنا کر بھیجا۔ اس جگہ قوم سمود آباد تھی اور وہ سب کے سب بت پرست تھے۔ ایک روز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کتنی تھی؟ آپ نے فرمایا 1,00,000 سے زیادہ تھی اور وہ سب کے سب نافرمان تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو 40 برس تک خدا کی دعوت دی اور ہمیشہ کہتے رہے کہ اے قوم کہو لا الہ الا اللہ، یونس نبی اللہ۔ وہ مردود قوم کبھی اس کلمہ کو اپنی زبان پر نہ لائی اور حضرت یونس علیہ السلام سے یہ کہتی رہی کہ اے یونس، اگر ہم کو پارا پارا بھی کر دیا تو بھی تم کو نبی نہیں مانیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام اس بات سے بہت مایوس ہوئے اور ساری قوم بت پرستی میں مدہوش تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ایک دن اپنی قوم کے بڑے مجمع میں جا کر قوم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے قوم، اپنے خالق ارض و سما کو چھوڑ کر کیوں بت پرستی پر کرتے ہو؟ اور اس میں تمہارے واسطے کوئی بھی نفع کی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ نہ تو ضرر کے اختیار میں ہے اور نہ فائدے کے، وہ تمہارے خود تراشیدہ بت ہیں۔ لیکن پھر بھی قوم نے قاطعاً اس بات پر توجہ نہ دی اور ساری قوم حضرت یونس علیہ السلام سے کہنے لگی کہ ہم تیرے خدا کو نہیں مانتے، اور پھر ضد میں آ کر حضرت یونس علیہ السلام کو اذیت دینے لگے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم نے راہ دلالت نہ چھوڑی تو کہیں خدا تعالیٰ اپنے عذاب تم پر نازل نہ کر دے، اور مجھے اس بات سے خوف معلوم ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے جب یونس علیہ السلام سے یہ تہدید آمیز الفاظ سنے تو کہنے لگے اے یونس، یہ بتاؤ کہ عذاب کیا چیز ہے اور وہ کیسا ہوتا ہے۔ یہ تمسخر حضرت یونس علیہ السلام کی قوم ہر وقت کیا کرتی تھی، اور حضرت یونس علیہ السلام نے ان کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ عذاب آتش دوزخ ہے۔ یہ جواب سن کر تمسخر کے لہجے میں یعنی کہ مذاق کے لہجے میں ان مردودوں نے کہا بھلا اس میں کچھ مضحکہ نہیں؟ آخر حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کی ہٹ دھرمی اور ضد سے عاجز آ گئے۔ پھر جب کوئی ایسی امید نہ رہی کہ قوم کسی وقت بھی دعوت الحق کو قبول کر لے گی اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر گامزن ہو جائے گی، تو پھر حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے خداوند سے اس ظالم کے واسطے بد دعا کی تو اوپر سے ندا آئی یونس، آپ عذاب طلب کرنے میں جلدی مت کرو، جب وقت آئے گا تو اس قوم پر عذاب نازل کر دیا جائے گا۔ یہ سنتے ہی حضرت یونس علیہ السلام کچھ خفا ہوئے، اس شہر سے اپنی قوم کو چھوڑا اور بے رضائے الہی چل دیے، یعنی کہ مایوس ہو کر اس شہر کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیا۔ جیسے ہی وہ دوسرے شہر میں جانے کے لیے کشتی پر سوار ہوئے تو اچانک کشتی ہچکولے کھانے لگی، دریا میں طوفان آیا۔ تو کشتی میں سوار دوسرے مردوں نے کہا کہ اگر ہم میں سے کسی کو قربانی دینا پڑے گی تب یہ کشتی اور اس پر جو سوار ہیں وہ بچ پائیں گے۔ تو بالآخر انہوں نے قرآن اندازی کرنی چاہی، جس میں انہوں نے سب کا نام لکھا اور قرآن اندازی کی، جس میں ایک مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا، لیکن وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں پھینک دیں۔ انہوں نے دوبارہ قرآن اندازی کی، دوبارہ پھر حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا، تیسری مرتبہ پھر انہی کا نام آیا۔ تو بالآخر انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں پھینک دیں، اور حضرت یونس علیہ السلام بھی یہ سمجھ چکے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے سمندر میں چھلانگ لگائی تو ایک بڑی مچھلی نے آ کے
جو کہ اللہ پاک کے حکم پر آئی تھی، انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں ڈال لیا۔ مچھلی کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ یہ میرا بندہ ہے، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، یہ عارضی طور پر تمہارے پیٹ میں رہنے کے لیے آیا ہے۔ اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر اللہ پاک کی طرف سے عذاب کے بادل آئے، جن میں بے شمار کڑکتی بجلیاں تھیں۔ یہ دیکھ کر ان کی قوم گھبرا گئی اور بہت ہی مایوس ہوئے اور سب ڈر گئے، اور تمام لوگوں نے مل کر اللہ پاک سے معافی مانگی، جس پر ان پر آیا ہوا عذاب ٹل گیا۔ اور مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام بھی اللہ پاک سے معافی مانگ رہے تھے کہ وہ آپ کی رضا کے، اللہ پاک کی رضا کے خلاف شہر چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ میں جانے کے بعد اللہ پاک کی طرف سے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب کے بادل آئے، جن میں کڑکتی بجلیاں تھیں۔ تو یہ دیکھ کر وہ سب ڈر گئے اور کہنے لگے کہ یونس تو واقعی سچ بولتا تھا۔ تو وہ سب اللہ پاک سے معافی مانگنے لگے اور رو رو کر دعائیں کرنے لگے، تو اللہ پاک نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور ان پر آیا ہوا عذاب ٹل گیا۔ دوسری طرف حضرت یونس علیہ السلام نے بھی اللہ پاک سے معافی مانگی کہ وہ اللہ پاک کے حکم کے خلاف ہو کر شہر کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ پھر مچھلی دریا کے کنارے آئی اور حضرت یونس علیہ السلام کو باہر نکال دیا۔ جس جگہ اس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو نکالا تھا اس جگہ پر کوئی بھی نہ تھا۔ تو پھر اللہ پاک نے کدو کی بیل کو اگایا اور اس بیل نے حضرت یونس علیہ السلام پر سایہ کر دیا، اور اللہ کی طرف سے ایک ہرنی کو حکم دیا گیا کہ وہ روزانہ حضرت یونس علیہ السلام کو اپنا دودھ پلایا کرے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام کے بدن میں قوت و طاقت آ گئی تو پھر اسی قوم میں جانے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، اور وہ قوم حضرت یونس علیہ السلام کی آمد کی آرزو مند تھی، راہ دیکھتی تھی، اور ان کی عورت کو اور لڑکے کو لوگوں نے دریا سے نکال لیا تھا، اور ایک لڑکے جو کہ حضرت یونس علیہ السلام شہر چھوڑتے وقت دریا کے کنارے چھوڑ آئے تھے، اس کو بھیڑیے نے کھا لیا تھا، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ لوگوں نے اس کو بھیڑیے سے بچا لیا تھا۔ تو ناظرین کرام، یہ ہے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ۔ امید کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو سے آپ کو ایک نئی معلومات ملی ہوگی۔ تو اسی طرح کی باکمال سٹوریز کو جاننے کے لیے ہمارے چینل صالحین وائس کو ابھی سبسکرائب کر لیں، تاکہ آنے والی ویڈیوز نوٹیفیکیشن کی صورت میں آپ تک پہنچ سکیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔